ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر جناب اعجاز الحق صاحب شریک گفتگو ہیں. اعجاز الحق صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ہم لوگ بات کر رہے ہیں اگوسٹا 90B سب مرین میں کک بیکس اور کمیشن کی اور اس کے پیچھے چھپے کرداروں کی، اور ہمارے پاس جو دستاویزات موجود ہیں اس میں ایک نام آ رہا ہے ظفر اقبال، جو کہ شاید واشنگٹن بیسڈ ایک آرمز ڈیلر ہیں. ان کو آپ جانتے ہیں؟ جی میرے ان سے ملاقات ہے، میرے ان سے تعلقات بھی ہیں اور تعلقات تھے بھی ان کے ساتھ. میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. یہاں پر وہ پاکستان میں تھے جب یہ سارا معاملہ جو نیب کے انڈر انویسٹیگیشن تھا، اور ان کو کسی معاملے میں بیریا ٹاؤن کے ساتھ بھی وہ منسلک تھے، اور بیریا ٹاؤن کے نقشے وغیرہ لانے میں ان کا ایک اہم کردار تھا اور کوئی پارٹنرشپ بھی تھی. جو نام دیا گیا تھا وہ بھی نیوی کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے، اور پھر انہیں سیف الرحمان صاحب نے اریسٹ کیا تھا، اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کو ڈیالہ میں رکھا 3-4 ماہ، اور جس کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. بیمار ہوئے، آنکھوں کی بینائی جو ہے ان کی وہ چلی گئی، اور ہارٹ کے پیشنٹ تھے وہ. اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. انہیں چھوڑا کس بات پہ گیا تھا؟ کوئی پریشر آ گئے تھے؟ ان کے کہتے ہیں کہ تعلقات بہت سے اہم لوگوں کے ساتھ تھے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر تھا، لیکن وہ کوئی اسٹیبلش نہیں کر سکے تھے ڈائریکٹ لنک. لیکن یہ ان کو معلوم تھا کہ یہ فرانس کو کی گورنمنٹ کو یا فرانس کا جو ادارہ جس نے یہ سبمرینز وغیرہ بھیجی تھی ان کے ساتھ منسلک تھے، بحیثیت ایجنٹ کہہ لیں یا بحیثیت ان کے نمائندے. اور اس وجہ سے ان کے نیوی میں بہت سے تعلقات تھے. اور عامر لودھی صاحب جو کہا جاتا ہے کہ مین اس کے ایکیوز تھے، ان کے بھی ان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا تھا. ڈائریکٹ ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، لیکن انڈائریکٹلی عامر لودھی کی وجہ سے ان کو پکڑا تھا. اور کیونکہ عامر لودھی کے اکاؤنٹس میں کچھ پیسے وغیرہ ٹرانسفر ہوئے تھے، اور آگے آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس وقت زرداری صاحب پر بھی الزامات لگے تھے. فرانس کے جو اب سرکوزی صاحب ہیں ان پہ بھی الزامات لگے تھے، لیکن اس کی کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. منصور الحق صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا تھا، کہتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا تھا. اور پھر انہوں نے کوئی اپنی بارگیننگ کی اور کچھ پیسے بھی واپس کر دیے. ظفر صاحب کو کیوں چھوڑا گیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن 3-4 ماہ بعد یہ مجھے معلوم ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا. اچھا اعجاز الحق صاحب، ہمارے پاس ایک لیٹر ہے جو کہ سوفما ایک آرمز ڈیلنگ ایجنسی ہے، انہوں نے ظفر اقبال صاحب کو یہ لیٹر لکھا، اور اس میں تاریخ ہے اس کی 17 فروری 1995، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ سکندر نقوی، مشتاق احمد، خوشنود احمد، نوید احمد، یہ چاروں وہ معززین ہیں جو بعد میں نیوی میں ایڈمرلز کے رینک پہ گئے. ان سب کو $40,000 دیے جائیں. اور یہ لیٹر شاید نیوی کی انویسٹیگیشن میں پروڈیوس بھی ہوا، ظفر اقبال صاحب کا نام بھی آیا، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عامر لودھی سے ان کے روابط تھے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے ایویڈنس جو اب سامنے آ رہے ہیں پارلیمان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور جیسے فرانس میں یہ انویسٹیگیشنز دوبارہ کھلی ہیں، پاکستان میں بھی اس کے چھپے کرداروں کو منظر عام پہ لانا چاہیے؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور حکومت کی سطح پر، پارلیمنٹ کی سطح پر یا جوڈیشری کی سطح پر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ پارلیمنٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارلیمنٹ اس قابل ہے کہ اس کی کوئی سفارشات کوئی سنی جائے. اور ایک جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ایک ڈیفنس کا جس کو کہہ لیں آپ اسکینڈل سامنے آیا تھا. اور اگر اس میں چیف آف نیول اسٹاف اور دیگر لوگ ملوث پائے گئے تھے، اور پھر انہوں نے پلی بارگننگ بھی کی اور ان کو سزا بھی ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا کہ کسی ایکس چیف کو یعنی ہتھکڑیاں لگا کر لے کر جایا جائے. میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بلکہ اور بھی جتنے معاملات اس قسم کے ہیں، ایک پراپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ بھی اس میں شامل تھے ان کو منظر عام پہ لانا چاہیے. بلکہ وہ جوڈیشل کمیشن بنا کے میں سمجھتا ہوں فرانس بھیجنا چاہیے، اور جو ان کی حکومت کی تفتیش ہو رہی ہے اس کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ شامل تفتیش ہو، اور وہاں سے پھر اس کی جو بنیادی معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اعجاز الحق صاحب، ایک اور سوال آپ سے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں ایک کمیشن دیا گیا جب ایوارڈ آف کانٹریکٹ دیا جا رہا تھا، اور ایک کمیشن اس وقت دیا گیا تاکہ ایوارڈ کی امپلیمنٹیشن ہو جائے، اور یہ
جو کانٹریکٹ ہے ہمارے پاس جو دستاویزات موجود ہیں اس کے مطابق 21 ستمبر 1994 کو سائن ہوا، جب ایڈمرل سعید محمد خان اس وقت کے نیول چیف تھے، اور ڈی سی سی کی جو میٹنگ جس میں اپروول ہوئی 1992، اس وقت بھی ایڈمرل سعید محمد خان نیوی کے سربراہ تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ایڈمرل سعید محمد خان سے بھی اس بارے میں پوچھ گچھ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کون تھا کون نہیں تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن کریں گے، جو لوگ بھی ان میٹنگز کے اندر بیٹھے جنہوں نے اپروول دیا، کیونکہ یہ اوگسٹا سب مریض کے متبادل بھی پاکستان کو آفر ہوا تھا، لیکن پھر آپ کو جیسے معلوم ہے کہ 93 میں جب مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو آؤٹ آف دا وے جا کر پھر اس ڈیل کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا گیا تھا، اور بڑے ہائی لیول پہ اس کی لوگ انوالو تھے اس کے اندر۔ تو ان تمام لوگوں کی انویسٹیگیشن اگر ہوگی، اگر کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، اور خاص طور پہ کیونکہ فرانس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھایا گیا ہے، تو جب تک ان کے ساتھ مل کر یہ معاملات طے نہیں کریں گے، جب معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ اپنی کرتے رہیں گے یا اپنی کرتے رہیں گے تو ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ نشاندہی کر کے قوم کے سامنے لانا چاہیے۔ اعجاز الحق صاحب پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے فرانسیسی ٹیم کے ساتھ، تاکہ جو ایویڈنس وہاں پہ فرانس میں پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو کوریبریٹ کیا جائے پاکستان میں موجود ایویڈنس کے مطابق، اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی کیس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ایک وقفے کے بعد۔